السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے سورہ آل عمران پارہ 3 آیت 30 اور 31، یعنی 30 اور 31۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں قرآن کے پیج پہ چلتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ یہی تک۔ اب اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط کو بتلا رہے ہیں، پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ یوم تجد كل نفس ما عملت، واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے۔ تجد كل نفس ما، سم تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نفس ما الف مدہ ہے، عملت من خیر محضرا، من خیر اظہار حلقی، کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے خا ہے تو یہاں اظہار کریں گے، اظہار کریں گے۔ کیسے؟ من خیر، خیر یعلین ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے اور خا کو پور پڑھیں گے، اور را باریک پڑھی جائے گی، کیوں؟ اور را کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے، اور تنوین کے بعد ادغام مع غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کریں گے۔ خیر محضرا، محضرا ضاد کو پر پڑھیں گے اور را کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ اور را کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اور وقف کی صورت میں 2 زبر کی تنوین کو ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی، جیسے محضرن سے محضرا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ملائیں گے تو یہ ادغام مع الغنہ ہو جائے گا، تو اس کو اس طرح پڑھیں گے، محضرا وما عملت من سوء، وما الف مدہ، عملت من سوء اخفا حقیقی، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے سین ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ جو ہے اسی کلمے میں ہے، یہ سو یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہاں توسط اور طول ہے، یعنی 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ موقع اور محل کے حساب سے حدر، ترتیل اور تدویر میں۔ وما عملت من سوء تود لو أن بينها، میں نے سوء کہا، کیوں؟ اس لیے کہ اخفا حقیقی ہے، کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے، جب یہاں وقفہ نہیں کریں گے تب، ٹھہریں گے نہیں، ملا کے پڑھیں گے تب،
تود لو واولین ہے ان نون مشدد ہے غنہ ہوگا بی یائلین ہے بینہا الف مدہ وبین یہاں بھی یائلین ہے وبینہ امدا بعیدا وبینہ امدا یہاں مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حروف مدہ یا الٹا پیش قائم مقام واو مدہ کے ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد یہ حمزہ الف کی شکل میں لکھی ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے وبینہ الگ کلمہ آمادہ الگ کلمہ ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا اس میں قصر اور توسط ہے امدا بعیدا اور تنوین کے بعد با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں امدا دن بعیدا اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے بعیدن سے بعیدا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَيُحَذِّرُ ذال باریک را کو پر پڑھیں گے کیوں را کے پر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جاتی کم اللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا نفسہ و نفسہ وقف کی صورت میں ٹھیک ہے واللہ رؤوف بالعباد واللہ کیوں اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر پڑھا جائے گا رؤو را کو پر پڑھیں گے کیوں را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھے گا او ومد فم بالعباد تنوین کے بعد با آئے تو تنوین کو میم سے بدل کر غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں رؤوف بالعباد اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے اور دوسرا قاعدہ کہ وقف کی صورت میں دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہ قلقلہ ہوگا کیوں اس لیے کہ دال حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے ہے جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ کریں گے واللہ رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قل پر پڑھیں گے ان کنتم اخفا حقیقی ان میں بھی اور کیوں میں بھی کیوں اس لیے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف ہے اور اس کے بعد نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے تا ہے تو یہ ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے تم تحبون اللہ تم اظہار شفوی تحبون اللہ کیوں اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام خود پڑھا جاتا ہے فاتبعوا ومدہ نی فاتبعوا لکھا ہے یہ الف نہیں پڑھی جائے گی ٹھیک ہے یحببکم اللہ یحبب با پر قلقلہ کریں کم اللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جاتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيَغْفِرْ رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو را باریک پڑھی جاتی ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَ وَمَدَّ بِكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ واللہ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا غفور ومد رحیم را کے اوپر 2 پیش کی تنوین ہے تو را پور پڑھیں گے اور تنوین کے بعد ادغام بلا غنہ کے 2 حرفوں میں سے را ہے یہاں بھی ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے غفور الرحیم اور دوسری رائے مشددہ کے اوپر زبر ہے تو را پور پڑھی جائے گی یعنی دونوں را پور پڑھیں گے غفور الرحیم مد عارض وقفی ہوگا کیوں اس لیے کہ وقف کی صورت میں ہم سکون عارضی کر رہے ہیں تو یہاں مد عارض وقفی ہوگا اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے چلا ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا
ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.